سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى صدق اللہ العظیم۔ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ سرور عالم نور مجسم، شفیع امم، فخر آدم و بنی آدم، نبی مکرم، رحمت عالم، رسول محتشم، ارواحنا فدا، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اطہر میں محبتوں کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں کاتب وحی، صحابی رسول، خال المومنین، امیر المومنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور شہزادہ گلگوں قبا، تاجدار کربلا، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں حق بولنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فخر زمین و زمن، سرمایہ اہل سنن، مجدد اعظم امام عشق و محبت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے کہ جس مقدس جماعت کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یعنی اللہ رب العزت نے تمام صحابہ سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں بھلائی سے مراد جنت ہے۔ پتہ چلا رب تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جو فرمایا ہے اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ ان صحابہ کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ہر صحابی جنتی ہے، چاہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں، عمر فاروق ہوں، عثمان ذو النورین ہوں، حیدر کرار ہوں، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح ہوں، حضرت زبیر ہوں، حضرت طلحہ ہوں، حضرت سعد ابن ابی وقاص ہوں، حضرت ابو ہریرہ ہوں، یا دیگر میرے آقا کے اصحاب ہوں، چاہے وہ حضرت ابو ہریرہ ہو یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہوں، یہ تمام صحابہ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک تمام صحابہ کے بارے میں مطلقاً رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے تمام صحابہ سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا، تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا، اور جب خود خالق جنت، مالک جنت، جنت کو پیدا فرمانے والا جب اپنے حبیب کے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما رہا ہے تو پتہ چلا ان صحابہ کی جماعت کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، ان صحابہ کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا جب خود خالق جنت نے ان سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ تو یہ صحابہ ہیں جن صحابہ کے بارے میں
کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ اور ایک مقام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کسی صحابی کو برائی سے یاد نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرتے ہو اور میرا صحابی اللہ کی راہ میں 1 کلو یا آدھا کلو اللہ کی راہ میں گیہوں یا جو خیرات کرتا ہے تو میرے صحابی کے گیہوں یا جو خیرات کرنے کا جو ثواب ہے اس ثواب تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ اگر ایک عام بندہ، ایک عام غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، اور ایک صحابی جس نے اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں اس کا وصال ہوا ہو، وہ صحابی آدھا کلو یا 1 کلو جو یا گیہوں خیرات کرے تو اس کا جو ثواب ہے اس صحابی کے ثواب تک ہمارا سونا خیرات کرنا بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صحابہ ہیں۔ صحابی کا مقام یہ ہے کہ غیر صحابی اپنے وقت کا بہت بڑا غوث ہو، اپنے وقت کا بہت بڑا قطب ہو، اپنے وقت کا بہت بڑا ولی ہو، لیکن وہ صحابی نہیں ہے تو ایک ادنا صحابی کے مرتبے تک وہ نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی اس خوش نصیب مسلمان کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں اپنے ماتے کی آنکھوں سے زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، سرکار کی زیارت کی ہو۔ اس کا مقام کا کیا پوچھنا، اس کے مرتبے کا کیا پوچھنا، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں سرکار کو دیکھا ہے وہ جنتی ہے، یقیناً جنتی ہے، قطعی جنتی ہے، اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی بدبخت صحابی کے جنتی ہونے میں شک کرتا ہے تو وہ خود جنتی نہیں ہے، شک کرنے والا خود جنتی نہیں ہے، لیکن صحابہ تو جنتی ہیں۔ اور 10 صحابہ کرام جنہیں عشرۂ مبشرہ کہا جاتا ہے، خصوصی طور پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یکے بعد دیگرے ان صحابہ کی جماعت کو جنت کا مژدہ سنایا، جنت کی خوشخبری سنائی۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان 10 کے علاوہ کوئی جنتی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر صحابی جنتی ہے۔ وہ صحابہ کی جماعت ہے جس صحابہ کی جماعت کے بارے میں رب تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی۔ جن سے اللہ راضی ہو گیا ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں کر سکتا۔ تو انہی صحابہ کرام میں ایک عظیم اور جلیل القدر صحابی رسول ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مقام اتنا بلند ہے کہ ان کی صحابیت کا مقام اور عظمت اپنی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ قریبی رشتہ دار بھی ہیں، رشتے میں سرکار کے سالے بھی لگتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امیر معاویہ کی بہن ہیں۔ حضرت یزید بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ کے بھائی ہیں، اور حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ کی ماں ہیں، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ کے والد ہیں۔ کتنا بلند مقام ہے کہ ان کے باپ بھی صحابی، ان کے بھائی بھی صحابی، ان کی بہن بھی صحابیہ، اور ان کی والدہ بھی صحابیہ، اور وہ خود بھی صحابی، اور اتنے جلیل القدر صحابی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں چند ایسے صحابہ رہتے تھے کہ جب اللہ کا حکم آتا تھا، وحی آتی تھی، قرآن پاک کی آیات کا نزول ہوتا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام قرآن پاک لے کر آتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان صحابہ سے فرماتے تھے قرآن پاک کی آیات کو لکھو۔ قرآن پاک کی آیات کو لکھنے والے صحابی دیگر اور صحابہ ہیں۔ ان صحابہ میں ایک بہت بڑے کاتب وحی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو وحی کو لکھا کرتے تھے۔ قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی تھی تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان آیات کو یاد فرماتے تھے، پھر اپنے ان صحابہ کو لکھواتے تھے،
اور ان صحابہ جو لکھنے والے صحابہ ہیں ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک نام ہے۔ تو کاتب وحی، حضور کی خدمت میں رہنے والے ام حبیبہ، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امیر معاویہ کی بہن ہیں، ہماری ماں ہیں، ام المومنین ہیں، ان کے اندر بھی بہت بڑی محبت رسول پائی جاتی تھی۔ اگرچہ اس وقت ان کے والد حضرت ابو سفیان اور ان کی والدہ حضرت ہندہ ایمان نہیں لائی تھی، فتح مکہ کے وقت وہ ایمان لائے، لیکن حضرت ام حبیبہ تو پہلے سے ہی حضور کے نکاح میں تھی۔ حضور کے نکاح میں ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مومنہ بھی تھی، اسلام لا چکی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے، ام حبیبہ سے ملنے کے لیے حضرت ابو سفیان آئے، حالانکہ اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ ابو سفیان آئے اور دیکھا کہ حضور کا بستر نبوت بچھا ہوا ہے، بستر استراحت بچھا ہوا ہے۔ حضرت ابو سفیان نے اس پر بیٹھنا چاہا۔ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی سے ملنے آیا ہے، بیٹی اس کا استقبال کرے گی، اس کو تعظیم سے نوازے گی، اس کا اکرام کرے گی، اس کی عزت کرے گی، اس کا ادب کرے گی، اس کا احترام بجا لائے گی۔ لیکن حضرت ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے چاہا کہ وہ بستر پر بیٹھ جائیں۔ فوراً حضرت ام حبیبہ نے بستر سمیٹ دیا اور اس بات کا لحاظ نہیں رکھا کہ میں نے بستر پر بیٹھنے سے کسی اور کو نہیں روکا ہے، اپنے باپ کو روکا ہے۔ حضرت ابو سفیان نے فرمایا، بیٹی کیا ہوا؟ کیا اس بستر پر بیٹھنے کی میں لائق نہیں ہوں؟ حضرت ام حبیبہ نے فرمایا، ابا جان، اگرچہ آپ میرے والد گرامی ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں، لیکن یہ بستر رسول اللہ کا مقدس بستر ہے اور آپ اس وقت شرک کی نحوست کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ کوئی مشرک رسول اللہ کے پاس بستر پر نہیں بیٹھ سکتا، اگرچہ آپ میرے والد ہیں۔ تو ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بغیر کسی لحاظ کے، بغیر کسی چیز کو دیکھے ہوئے حضور کے بستر پر بیٹھنے سے اپنے باپ کو روک دیا اور یہ سبق دے دیا کہ اگر اللہ کے رسول کا دشمن تمہارا باپ بھی ہو تو تم اپنے دل سے اس کو دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو، کیونکہ جو سرکار کا نہیں وہ کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا، جو اللہ کے رسول کا نہیں وہ اللہ کا بھی نہیں، وہ اسلام کا نہیں، وہ قرآن کا نہیں، وہ شریعت کا نہیں، وہ کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ یہ پیغام ہمیں ام المومنین حضرت ام حبیبہ نے دیا۔ اور یہ ام حبیبہ کون ہیں؟ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ آج بظاہر آپ کو بہت لوگ امیر معاویہ پر بھونکتے ہوئے نظر آئیں گے، کہیں گے یزید ان کا بیٹا تھا، یزید نے امام حسین کو قتل کیا، اللہ کے رسول کے گھر والوں کو شہید کیا، اہل بیت کو تکالیف پہنچائی، کربلا کے میدان میں عورتوں پر ظلم کیا اور مقدس خاندان پر ظلم کیا۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اگر ایک بیٹا بگڑ جائے، شریعت کی پابندی نہ کرے، نماز نہ پڑھے، فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے تو اس کے اندر باپ کا کیا قصور؟ اس کے اندر باپ کا کیا قصور؟ اگر آج بھی کسی مسلمان کا بیٹا بدراہ روی کا شکار ہو جائے، بے راہ روی کا شکار ہو جائے، نماز نہ پڑھے، فرما برداری نہ کرے، اسلام کی تعلیمات پر نہ چلے، تو اس بیٹے کی ان پریشانیوں کا سبب اس کا باپ نہیں ہے، اس کے باپ کا اس میں کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں تربیت ہوتی ہے، ایک باپ کو اپنے بیٹے کی تربیت اچھی طرح کرنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود اگر بیٹا بگڑ جائے تو ہم اس کا تانا اس کے باپ کو نہیں دیں گے۔ یزید اگرچہ فسق و فجور میں مبتلا ہو گیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن بن گیا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، اہل بیت سے ان کے دلوں کے اندر خوب کوٹ کوٹ کر محبت بھری ہوئی تھی۔ اسی لیے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال سے پہلے یزید کو بلا کر فرمایا تھا، جب یزید نے پوچھا تھا ابا جان آپ کے بعد خلیفہ کون بنے گا، حضرت امیر معاویہ نے فرمایا تھا سن لے، خلیفہ تو ہی بنے گا، لیکن کچھ شرطیں ہیں، وہ شرطیں یہ ہیں
کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو خیال رکھے گا، خلیفہ بننے کے بعد امام حسین کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، پہلے امام حسین کو کھلانا پھر تو کھانا، پہلے امام حسین کو اچھے کپڑے پہنانا پھر تو پہننا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کرتے رہنا، ان کی خدمت کے اندر کوئی کمی مت آنے دینا۔ اور پھر فرمایا کہ خلافت کے اصل حقدار امام حسین ہے، یہ خلافت جس کے حقدار اصل اہل بیت ہیں، یہ تو کچھ دنوں کے لیے ہمارے پاس آ گئی ہے۔ اور سن لے، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے کمال کو پہنچ جائیں تو اپنی خلافت بخوشی امام حسین کو دے دینا۔ مطلقاً حضرت امیر معاویہ نے یزید کو خلیفہ نہیں بنایا تھا، بلکہ یہ قید لگائی تھی، یہ شرط لگائی تھی کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کو پہنچ جائیں گے، وہ خلافت کو سنبھالنے والے ہو جائیں گے، تب تو اس خلافت کو امام حسین کو سونپ دینا، امام حسین کو سپرد کر دینا۔ اگر امام حسین چاہیں گے تو خود خلیفہ بنیں گے، یا وہ جسے چاہیں گے خلیفہ بنا دیں گے۔ ہمارا خلیفہ بننا یہ ہمارا حق نہیں ہے، ہم تو امام حسین کے بھی غلام ہیں، مولا علی کے بھی غلام ہیں، اور امام حسین کے نانا کے بھی غلام ہیں۔ بادشاہ بننا ہمارا حق نہیں ہے، ہم تو غلام ہیں۔ یہ شرطیں آپ نے لگائی تھی۔ اب اتنی زبردست وصیت کرنے کے بعد یزید بگڑ جائے تو اس کا تانا ہم حضرت امیر معاویہ کو نہیں دے سکتے۔ آج جو لوگ امیر معاویہ کو تانا دیتے ہیں یزید کی وجہ سے، ان لوگوں سے آپ پوچھو کہ وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں کیا کہیں گے۔ اللہ کے جلیل القدر رسول، اولو العزم رسول، اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام، جن کا بیٹا کنعان بگڑ گیا تھا، اللہ کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اللہ کے نبی کو جھٹلایا، رسول کی اس نے تکفیر کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے نوح یہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، یہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ یعنی اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا اگرچہ وہ نبی کا بیٹا ہے، رسول کا بیٹا ہے، لیکن وہ اللہ کا انکار کر دے، اللہ کے نبی کو جھٹلا دے تو وہ ایمان والا نہیں رہتا، اور اس میں نوح علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید پلید ہو جائے، فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے، امام حسین کا دشمن بن جائے، تو اس میں حضرت امیر معاویہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ تو صحابی رسول ہیں، حضرت امیر معاویہ تو مسلمان ہیں، حضرت امیر معاویہ تو کاتب وحی ہیں، حضرت امیر معاویہ تو اہل بیت کے محب ہیں، حضرت امیر معاویہ تو مولا علی سے محبت کرنے والے ہیں، حضرت امیر معاویہ وہ ہیں جن سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح فرمائی ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا تھا امام حسن کے بارے میں، میرا یہ بیٹا سید ہے، یعنی سردار ہے، اور ایک ایسا زمانہ آئے گا، مجھے امید ہے کہ ان قریب یہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کو آپس میں لڑنے سے بچا لے گا اور دونوں کے درمیان صلح فرما دے گا۔ اور جب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 6 مہینے خلافت کے امور کو سنبھالا، 6 مہینے آپ خلیفہ بنے، اس کے بعد جب حضرت امیر معاویہ اور امام حسن کے درمیان کچھ اختلاف پڑ گئے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی کا لحاظ کیے ہوئے، بغیر کسی چیز کو دیکھے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنی پوری بادشاہت کو، اپنی پوری خلافت کو حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ کے سپرد کرنے کے بعد آپ مدینہ شریف چلے گئے اور اپنی پوری زندگی مدینہ شریف کے اندر گزاری، یہاں تک کہ آپ کا وصال بھی مدینہ طیبہ میں ہوا اور آپ کو جنت البقیع شریف کے اندر دفنایا گیا۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ سے صلح فرمائی، اور امام حسین نے یزید سے صلح نہیں فرمائی، اس کے ہاتھ میں بیعت نہیں فرمائی۔ اسی لیے تو ہمارے علماء نے کہا کہ ہم جس حسن نے امیر معاویہ سے صلح فرمائی، ہم اس امیر معاویہ کے خلاف جنگ نہیں کر سکتے، اور جس یزید کے خلاف امام حسین نے جنگ فرمائی، ہم اس یزید سے صلح نہیں کر سکتے۔ یزید کا معاملہ اور ہے
اور امیر معاویہ کا معاملہ اور ہے. امیر معاویہ کے بارے میں، لان تان کرنے والوں کے بارے میں، امام عشق و محبت بریلی کے تاجدار نے فرمایا فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پر کار فجار. یہ امام عشق و محبت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر فرمایا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مرتبے تو بے شمار ہیں، مولا علی کی شان وراء الورا ہے. ارے کوئی سنی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مولا علی سے امیر معاویہ افضل ہے. ہرگز کوئی نہیں کہتا. افضل ہونا تو دور کی بات، ہم تو امیر معاویہ کو مولا علی کے برابر بھی نہیں کہتے. اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے کہ مراتب بے شمار ہیں، مولا علی کی شان بہت اونچی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ امیر معاویہ پر ہم تانا کسیں، امیر معاویہ کو ہم لعنت سے یاد کریں، امیر معاویہ کو ہم برائی سے یاد کریں. فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار. یعنی جو جنگ صفین یا جنگ جمل کے موقع پر جو اختلافات ہوئے دونوں کے درمیان، اس کے اندر اگرچہ حق پر حضرت مولا علی تھے، حق پر حضرت مولا علی تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو خطائے اجتہادی ہوئی وہ بھی آپ نے جان بوجھ کر نہیں کی، بلکہ ان کے اپنے قیاس کے مطابق وہ صحیح تھا، تو اسے ہم خطائے اجتہادی کہیں گے. لیکن حق مولا علی کے ساتھ ہے. حق پر حضرت شیر خدا تھے، مولا کائنات تھے، اور معاویہ بھی ہمارے سردار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحابی ہیں، وہ صحابی ہیں. تان ان پر کار فجار، ان پر جو تان کرے، لعنت کرے، ان کو جو برائی سے یاد کرے، یہ فجار کا کام ہے، فاسقوں کا کام ہے، فاجروں کا کام ہے. یہ امام عشق و محبت نے ہمیں پیغام دیا. اور قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو شخص حضرت امیر معاویہ پر بھونکے، حضرت امیر معاویہ کو گالی دے، حضرت امیر معاویہ کو برائی سے یاد کرے، وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. یہ بھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا امیر معاویہ پر بھونکنے والا جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. تو پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی رشتہ دار ہیں، اور وہ مومن ہیں. اور یہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بتائیں حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، اللہ کے ولی بھی تھے، اور پہلی صدی کے مجدد تھے. پہلی صدی کے وہ مجدد تھے، اور انہوں نے بھی حضرت عمر ابن خطاب کی طرح پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم کیا تھا. یہ ذات ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی. کسی نے پوچھا حضرت عبداللہ سے کہ بتاؤ امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں؟ تو سنو جواب کیا تھا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں سنو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی ناک کے اندر جو گرد و غبار جمع ہو گئی تھی، جو مٹی لگ گئی تھی، عمر ابن عبدالعزیز امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہے. یہ جواب ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک کا. کیوں انہوں نے ایسا جواب دیا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ چاہے کوئی غیر صحابی اپنے وقت کا بہت بڑا مجدد بن جائے، اپنے وقت کا بہت بڑا خلیفہ بن جائے، ولی بن جائے، غوث قطب بن جائے، لیکن وہ ایک ادنا صحابی کے بھی مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. امیر معاویہ صحابی ہیں اور عمر ابن عبدالعزیز غیر صحابی ہیں. تو پتا چلا کہ ایک صحابی کے مرتبے کو غیر صحابی کبھی نہیں پہنچ سکتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، جس کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. میرے آقا نے کسی ایک صحابی کا نام لے کر یا چند صحابہ کا نام لے کر یہاں کوئی شرط نہیں لگائی.
کہ ابو بکر کی پیروی کرو گے تو کامیاب رہو گے، عمر کی کرو گے، عثمان کی کرو گے، مولا علی کی کرو گے، یا فلاں صحابی کی کرو گے تبھی ہدایت پاؤ گے. نہیں، میرے آقا نے مطلقاً تمام صحابہ کے بارے میں فرمایا. تمام صحابہ، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو گے، جس کی اتباع کرو گے، جس کی تعلیمات پر عمل کرو گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اسی لیے حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی. نجم یعنی ستارے اور ناو یعنی کشتی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا کہ میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، اور جو کشتی سے باہر رہا وہ ڈوب گیا. اسی طرح جو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا، جس نے اہل بیت کی تعظیم کی، جس نے اہل بیت کو اپنے سروں کا تاج بنا لیا، وہ کامیاب ہو جائے گا. اور جس نے اہل بیت سے دشمنی رکھی وہ ڈوب جائے گا، وہ غرق ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. اسی لیے تو اہل سنت و جماعت وہ مقدس جماعت ہے جو صحابہ کو بھی مانتی ہے، اہل بیت کو بھی مانتی ہے. ہم صرف امام حسین، امام حسن، اور یہ لوگ تو امام حسن کا نام بھی نہیں لیتے. اسی لیے تو آپ جب ان کی کتابیں پڑھیں گے شیعوں اور رافضیوں کی، تو جیسا یہ حسین حسین کرتے ہیں، جس قدر یہ علی علی کرتے ہیں، جس قدر یہ فاطمہ فاطمہ کرتے ہیں، اتنے اہتمام کے ساتھ یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو یاد نہیں کرتے. آج بھی شیعوں کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو امام حسن پر لعنت کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنی خلافت دے دی تھی. اپنی خلافت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، رسول اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کے درمیان خون ریزی ہونے سے بچانے کے لیے، تاکہ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑنے نہ پائیں. اس لیے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ کو دے دی تھی. جب آپ نے اپنی خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی، اس کے بعد سے ہی کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے تھے جو کہتے تھے یا آر المومنین، اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے. امام حسن کو کیا کہتے تھے؟ اے مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنے والے. حالانکہ اس کے اندر کوئی ذلت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ذلت نہیں ہے. یہ تو ہونا ہی تھا کہ رسول اللہ نے پہلے ہی فرما دیا تھا. رسول اللہ نے پہلے ہی فرما دیا تھا میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں کو لڑنے سے بچائے گا، دو مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان صلح فرمائے گا. تو یہ تو ہونا ہی تھا جب سرکار نے فرما دیا تھا. اس کے اندر کوئی ذلت نہیں ہے. اسی طرح آج بھی بہت سارے شیعہ اور رافضی ہیں جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے نہیں مانتے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا تھا، اپنی خلافت انہیں دیتی تھی. تو امام حسن سے جیسی محبت اہل سنت و جماعت کرتے ہیں، امام حسین سے جیسی محبت اہل سنت و جماعت کرتے ہیں، سیدہ فاطمہ سے، مولا علی شیر خدا سے، پنجتن پاک سے، اہل بیت اطہار سے، صحابہ سے جیسی محبت، جیسا عشق اہل سنت و جماعت کرتے ہیں، دنیا میں کوئی جماعت ایسی محبت نہیں کرتی. شیعہ ہیں جو اہل بیت کا صرف نام لیتے ہیں، صحابہ کو گالی دیتے ہیں، اور خارجی ہیں جو صحابہ کا صرف نام لیتے ہیں، اہل بیت کو گالی دیتے ہیں. الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں جو صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. اور جو ان دونوں کو مانے وہی جنتی ہے، جو ان دونوں کو مانے وہی جنتی ہے. اور جو صحابہ کو گالی دے، جو اہل بیت کو گالی دے، جو ان شہزادوں کے خلاف بکواس کرے، جو ان سے دشمنی رکھے، وہ کبھی بھی جنتی نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے، جس کے مرتبے کو رسول اللہ نے بیان فرمایا، جس کے مقام کو صحابہ نے بیان فرمایا، جس کی فضیلتوں پر قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی. اس اہل بیت اطہار کی جماعت کا اندازہ اور ان کے مقام و مرتبے کو ہم نہیں پہچان سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت
عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجائے محترمہ ہیں. وہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے بہت ہی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، خطرناک خواب دیکھا ہے. سرکار نے فرمایا چچی جان کیا خواب دیکھا بیان کرو. انہوں نے کہا اتنا خطرناک خواب ہے کہ بیان کرتے ہوئے مجھ پر لرزہ طاری ہو رہا، میں گھبرا رہی ہوں. سرکار نے فرمایا تم بیان کرو کیسا خواب ہے. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک سے ایک ٹکڑا کاٹ کر آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا. میں تو کانپ گئی، یہ کیسا خواب ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام الفضل چچی جان یہ تو بہت ہی پیارا خواب ہے، یہ تو بہت ہی اچھا خواب ہے. اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب میری شہزادی فاطمہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام حسین ہوگا اور اس حسین کو تمہاری گود میں دیا جائے گا. اس خواب کی تعبیر یہی ہے، میرے جگر کا ٹکڑا تمہاری گود میں دیا جائے گا، اس لیے تمہیں یہ خواب دکھایا گیا. اور پھر چند دنوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی کے گھر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی اور آپ کو حضرت ام الفضل کی گود میں دیا گیا. اور ایک دوسری روایت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گود میں لے کر ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں آئی اور امام حسین کو حضور کی گود میں دے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور امام حسین سے محبت فرمانے لگے. تھوڑی دیر کے بعد سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے تو حضرت ام الفضل نے عرض کی یا رسول اللہ یکایک کیا ہوا، آپ کی آنکھوں سے یہ آنسو جاری کیسے ہو گئے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھے جبرائیل نے یہ خبر دی ہے کہ تمہارے اس بیٹے کو آپ کی امت عن قریب کربلا کے میدان کے اندر شہید کر دے گی. کربلا کے میدان میں میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی، اس لیے مجھے غم لاحق ہوا. اور اس کے بعد ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بیان فرمایا. اور اسی طرح کی روایت ہے کہ آپ نے حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شیشی ایک بوتل کے اندر ایک مٹی لا کر دی اور فرمایا اے ام سلمہ یہ مٹی ہے کربلا کی مٹی جو مجھے جبریل نے دی ہے اور اس مٹی کو تم اپنے پاس رکھو. جس دن اس مٹی کا رنگ لال ہو جائے، یہ مٹی خون بن جائے، سمجھ لینا میرے بیٹے حسین کو کربلا کے میدان کے اندر ظالموں نے شہید کر دیا ہے. اس کے اندر بھی سرکار کا علم غیب ہے. ہر روایت کے اندر حضور کے اختیارات، حضور کے علم غیب، حضور کا مختار ہونا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ مٹی صرف حضرت ام سلمہ کو کیوں دی. یہ پوائنٹ کی بات ہے. اور بھی ازواج مطہرات تھیں، عائشہ کو دے سکتے تھے، حضرت سودا کو دے سکتے تھے، حضرت زینب کو دے سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ مٹی حضرت ام سلمہ کو کیوں دی؟ آپ کی اور بھی ازواج مطہرات تھی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ سرکار جانتے تھے کہ جب کربلا کے میدان کے اندر امام حسین کو شہید کیا جائے گا اس وقت صرف حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہیں گی، صرف حضرت ام سلمہ زندہ رہیں گی. اس لیے سرکار نے فرمایا ام سلمہ اس مٹی کو تم اپنے پاس رکھو اور جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا میرے بیٹے حسین کو ظالموں نے شہید کر دیا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی، ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت بھی مشہور ہو گئی تھی. یہ نہیں کہ کربلا سے چند دن پہلے آپ کو یہ پتا چلا کہ مجھے شہید کیا جائے گا، بلکہ جب آپ پیدا ہوئے اس کے بعد ہی پورے مدینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتانے سے تمام صحابہ یہ جانتے تھے کہ اس شہزادے کو کربلا کے میدان کے اندر ظالم شہید کر دیں گے، جانتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اگر چاہتے، سرکار تو مختار بن کر آئے ہیں، اگر حضور چاہتے تو کربلا کے اس پورے واقعے کو ٹال سکتے تھے، اگر سرکار چاہتے تو اس کربلا کی جنگ کو ٹال سکتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے تھے، اے اللہ میرے حسین کو شہید ہونے سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما لیتا۔ لیکن حضور نے کبھی ایسی دعا نہیں فرمائی کہ اے اللہ تو حسین کو کربلا میں شہید ہونے سے بچا لے، بلکہ جب بھی میرے آقا دعا فرماتے تھے یوں دعا فرماتے تھے، اے اللہ میرے حسین کو صبر عطا فرما، میرے حسین کو صبر عطا فرما۔ اسی لیے تو زمانے نے دیکھ لیا، عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کے دن یزیدی آپ کو شہید کر رہے تھے اور امام حسین صبر کا مظاہرہ کر رہے تھے، صابر و شاکر بنے ہوئے تھے، اور صابروں کا سردار اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنا دیا۔ اتنا صبر کیا، اتنا صبر کیا کہ اس صبر کا کوئی جواب نہیں ہے۔ نانا بے مثال ہے تو نواسا بھی بے مثال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور نہ ہی امام حسین نے کبھی یہ چاہا کہ میں جو ہے میدان کربلا سے بچ جاؤں، بلکہ آپ بھی جب دعا فرماتے تھے یہی دعا فرماتے تھے، اے اللہ مجھے اس امتحان میں کامیاب فرما، مجھے اس آزمائش میں کامیاب فرما، مجھے صبر عطا فرما۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، اس وقت سرکار اپنے دائیں زانوں پر امام حسین کو بٹھائے ہوئے تھے اور بائیں زانوں پر اپنے شہزادے حضرت ابراہیم کو بٹھائے ہوئے تھے۔ جبرائیل نے آ کر عرض کیا، رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے پاس جمع رہنے نہیں فرمائے گا، ان دونوں کو ایک ساتھ میں جمع نہیں فرمائے گا آپ کے پاس، اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے ایک کو اپنے پاس بلائے گا۔ اب آپ جسے چاہیں پسند فرما لیں، آپ جسے چاہیں اختیار فرما لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں حسین کو قربان کر دیتا ہوں تو اس کا غم مجھے بھی ہوگا، فاطمہ کو بھی ہوگا، علی کو بھی ہوگا، اور بہت سارے صحابہ کو اس کا غم ہوگا، لیکن اگر میں اپنے بیٹے ابراہیم کو اس پر قربان کر دیتا ہوں تو اس کا غم سب سے زیادہ مجھ پر ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسین کو پسند فرمایا اور حضرت ابراہیم کو قربان کر دیا۔ اس کے 3 دن بعد آپ کے بیٹے، آپ کے شہزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آتے تھے، میرے آقا فرماتے تھے، مرحبا مرحبا، میرا یہ وہ بیٹا ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا ہے، یہ حسین میرا وہ بیٹا ہے جس پر میں نے اپنے سگے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا اور اس کو پسند فرما لیا ہے۔ یہ امام حسین ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسین کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور ایک حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا، جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جو اللہ سے محبت کرے گا اس کا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ جس نے اللہ کے رسول سے محبت کی، جس نے اہل بیت سے محبت کی، جس نے صحابہ سے محبت کی، اس کا ٹھکانہ جنت میں ہے، اور جس نے ان سے دشمنی کی ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا امام حسن مجتبیٰ ہوں، یا امام حسین ہوں، یا سیدہ فاطمہ ہوں، یا سیدہ عائشہ صدیقہ ہوں، کوئی بھی صحابی ہو یا کوئی بھی شہزادہ ہو، ہر ایک ہمارے سروں کا تاج ہے۔ امیر معاویہ کی شان بھی بلند ہے، امام حسین کی شان بھی بلند ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال مبارک سے پہلے ایک اور وصیت فرمائی تھی۔ آپ کوئی عام انسان نہیں تھے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت فرمانے والے تھے۔ عشق رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے سینے کے اندر موجزن تھا۔ آپ نے اپنے وصال سے پہلے ایک اور وصیت فرمائی تھی، فرمایا تھا، اے لوگوں، اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے پاس حضور کے کچھ تبرکات ہیں، اللہ کے رسول کی لنگی شریف ہے، چادر شریف ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تراشے ہوئے ناخن شریف ہیں، تو یہ تبرکات میرے پاس ہیں، تو جان لو اگر میرا انتقال ہو جائے تو مجھے حضور کی لنگی شریف میں لپیٹ دینا،
हुजूर की चादर का मुझे कफन देना, और जिन जगहों पर सजदा किया जाता है, सजदे की हालत में जो आज़ा ज़मीन से लगाए जाते हैं, उन आज़ा पर हुजूर के बाल मुबारक, मोए मुबारक, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तराशे हुए नाखून शरीफ, वो तुम मेरे उन आज़ा पर रख देना जो सजदे के वक्त ज़मीन से लगाए जाते हैं। उसके बाद मुझे अरहमुर राहिमीन के रहम करम के सुपुर्द कर देना, अल्लाह के सुपुर्द कर देना। ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इश्क़ रसूल है। अरे ये मोहब्बत ही तो है कि आपने किसी और चीज़ का तकाजा नहीं किया, किसी और चीज़ को नहीं मांगा, किसी और चीज का मुतालबा नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया मुझे तबरुकात के साथ कब्र के अंदर रख देना, क्योंकि उनका अकीदा था इन तबरुकात की वजह से अल्लाह ताला मेरी बख्शिश फरमाएगा और मुझे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ये तबरुकात हैं। हालांकि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाजी थे, रोज़ादार थे, सोम सलात के पाबंद थे, वो अल्लाह की इबादत किया करते थे, आबिद थे, तकवा शियार थे, परहेजगार थे, मगर उन्होंने कभी अपनी नमाजों पर फख्र नहीं किया, अपने रोज़ों पर एतमाद नहीं किया, अपनी तकवा परहेजगारी पर कभी घमंड नहीं किया और ना ही उस पर भरोसा किया। हालांकि बहुत ज्यादा अल्लाह की इबादत करने वाले थे, लेकिन इतने बड़े परहेजगार, तकवा शियार, परहेजगार होने के बावजूद, बाअमल होने के बावजूद किसी और चीज की वसीयत नहीं फरमाई। अगर वसीयत फरमाई है तो सरकार के तबरुकात के साथ दुनिया से जाने की वसीयत फरमाई है। वो जानते थे कि अगर बख्शिश होगी, मगफिरत होगी तो सरकार की मोहब्बत के सबब होगी, वरना ये अमाल कुछ काम आने वाले नहीं हैं। अगर कोई हुजूर से मोहब्बत ना करे, जिसके दिल के अंदर हुजूर का इश्क ना हो, हुजूर के बारे में गलत अकायद फैलाता हो, गलत ख्यालात वायरल करता हो, अब अगर चाहे वो लाख नमाजें पढ़ ले, नमाजें पढ़ पढ़ के अपनी पेशानी को शामी कबाब बना बना कर सजा ले, हाथ में तस्बीह ले ले, दिन रात अल्लाह अल्लाह करता रहे, सारी दिन रोजा रखता रहे, सारे साल रोजा रखता रहे, लेकिन दिल के अंदर इश्क मुस्तफा नहीं तो सब बेकार है। दिल के अंदर मोहब्बत रसूल नहीं तो सब बेकार है। इसीलिए तो सहाबा ने कभी अपने अमाल पर नाज और फख्र नहीं किया, उन्हें किसी चीज पर फख्र था तो मोहब्बत रसूल पर था। ये हजरत अमीर मुआविया हैं, दिनों ने जाते जाते ये बता दिया कि अपने अकीदे को मजबूत रखो, अपने अकीदे को मजबूत रखो। और ये अमीर मुआविया हैं जिनके ताल्लुक से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, यूं दुआ फरमाई थी, ऐ अल्लाह मुआविया को हादी बना दे, यानी हिदायत देने वाला बना दे। ऐ अल्लाह मुआविया को महदी बना दे, हिदायत याफ्ता बना दे और इनके जरिए लोगों को हिदायत अता फरमा दे। और दूसरे मकाम पर मेरे आका ने यूं दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह मेरे मुआविया को हिसाब व किताब का इल्म अता फरमा, यानी कुरान मुकद्दस का इल्म अता फरमा। तो जिसके बारे में सरकार ने दुआ फरमाई हो, क्या सरकार की दुआ कबूल नहीं हुई होगी? ये यकीनन हमारा अकीदा है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने दस्ते मुबारक फैलाकर अल्लाह की बारगाह में जो भी अर्ज करते हैं, जो भी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला अपने महबूब की हर दुआ को कबूल फरमाता है। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, ज़ए इज्जतो एतलाए मोहम्मद के है रब्बे अर्श, के है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में इमाम इश्क व मोहब्बत ने इसी कलाम के अंदर फरमाया, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, यानी मेरे आका जो चाहते हैं अल्लाह ताला वो अता फरमा देता है। तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान करना ये हम सुन्नियों के नसीब के अंदर है। अल्लाह ने हमें ये मौका अता फरमाया, ये सआदत अता फरमाई, ये शर्फ अता फरमाया। तमाम सहाबा की हम तारीफ़ करते हैं, तमाम अहले बैत की तारीफ़ करते हैं। अल्लाह ताला हमें अहले बैत की मोहब्बत में जिलाए और अहले बैत की मोहब्बत में उठाए। या आप हर दुआ, हर नमाज के बाद ये दुआ करते रहें, अहले बैत से मोहब्बत की दुआ करें, सहाबा से मोहब्बत की दुआ करें।
جس نے صحابہ سے محبت کی، جس نے اہل بیت سے محبت کی، یہ محبت کیوں کی؟ یہ حضور سے محبت کی وجہ سے محبت کی۔ یہ حضور کے صحابہ ہیں اس لیے محبت کی، اور یہ حضور کے اہل بیت ہیں اس لیے محبت کی۔ یہ محبت بھی حضور سے محبت کی وجہ سے محبت ہے، ورنہ ہم کسی اور وجہ سے ان سے محبت نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ محبت بھی حضور کی وجہ سے ہے، یہ محبت حضور کی وجہ سے ہے۔ کل انشاءاللہ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی اور جو پورا جو واقعہ ہے کہ بار بار خطوط کا بھیجنا اور بے وفائی کرنا، کوفیوں کی جو بے وفائی ہے، جو غداری ہے، وہ بھی مشہور ہے۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ سنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کئی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔